السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا تجوید القرآن کورس لیول 1 جو ہے، جو 1 جنوری 2026 سے ہم نے نئے سال کا آغاز رب کے قرآن کے ذریعے قرآن کے ساتھ کیا تھا، آج الحمدللہ اس کا آخری جو ہے نا کتاب کا لیکچر ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ تو آج ہمارا وہ کورس مکمل ہو چکا ہے۔ 27 جنوری 2026 بروز منگل الحمدللہ ہمارا وہ کورس، وہ کتاب تجویدی قاعدہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اس قاعدے کا ان تمام لیکچرز میں سے آپ کا امتحان لیا جائے گا، اور امتحان ریٹن ہوگا، یعنی کہ آپ نے لکھ کر سینڈ کرنا ہوگا۔ اس کے جوابات، سوالوں کے جوابات آپ کو گروپ میں بھیجے جائیں گے، اور لکھ کر آپ نے اپنی کاپیوں پر اس کی تصاویر بنا کے PDF فائل بنا کر کے آپ نے سینڈ کرنا ہوگا۔ اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم الحمدللہ اپنے تمام کورسز کا جو ہے نا اختتام وہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ پتہ لگتا ہے خاتمے پر کہ انسان نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ تو اگر امتحان ہی نہ لیا جائے تو پھر یوں کہہ لیں کہ مقصد فوت ہو جاتا ہے پڑھنے کا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کیا سمجھ آئی اور کس کو نہیں آئی۔ امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو امتحان دے رہا ہے اس کو خود کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا مجھے مزید پڑھائی جاری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، مجھے دوبارہ کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی، میری جو ہے نا علم میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے یا میں جیسے آیا تھا ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ تو اس سے طالب علم کو خود کا پتہ لگ جاتا ہے، جی میں کہتے ہیں نا کہ پتہ لگ جاتا ہے بندے کو کہ میں کنے کو پانی چ تو وہ طالب علم کو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے اس امتحان کے ذریعے سے۔ تو یہ امتحان ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں، اور اس امتحان کو جو ہے نا ہم کوشش ہماری ہوتی ہے کہ شفاف طریقے سے لیا جائے اور آسان سے آسان طریقے سے لیا جائے۔ تو تجوید القرآن کورس کا لیول 1 جو ہے نا وہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ لیول 1 میں ہم نے بہت ابتدائی چیزیں پڑھی ہیں اور بہت مختصر چیزیں پڑھی ہیں جس میں آپ تجوید کا احاطہ نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد ہمارا لیول 2 ہے، پھر لیول 3 ہے، پھر لیول 4 ہے۔ 4 لیولز ہیں ہمارے اس تجوید قرآن کورس کے۔ پہلے لیول میں بالکل ابتدائی چیزیں تھیں جسے جو ہے نا اکثر طلباء جو ہے نا اس سے تجوید کو سیکھ نہیں پائے، تجوید کو سمجھ نہیں پائے، کیونکہ یہ ایک ابتدائی قاعدہ تھا۔ لیکن یہ پڑھنا ضروری کیوں تھا کہ وہ لوگ جنہیں تجوید سے متعلق کوئی معلومات ہی نہیں ہے، انہیں کچھ نہ کچھ شغف حاصل ہو، کچھ نہ کچھ ان کی توجہ اس طرف ہو، کچھ نہ کچھ شوق ان میں پیدا ہو۔ اگر ابتدا میں ہی مشکل چیزیں آپ کو پڑھا دی جاتی ہیں، آپ کو سکھا دی جاتی ہیں، آپ کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی، تو بہت سے طلباء و طالبات ایسے ہوتے جو ابتدا میں ہی بھاگ جاتے اور تجوید لیول 1 بھی نہ کرتے۔ اس لیے اس کے 4 جو ہے نا لیولز ہم نے بنائے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بیسک سے جو ہے نا ایڈوانس تجوید کی طرف ہم جو ہے نا رخ کریں گے، اور وہ تجوید پڑھیں گے جس میں مفصل قواعد بیان کیے گئے ہیں، ادغام کے قاعدے، مدات کے قاعدے، اور اسی طرح حمزہ وصلی، حمزہ قطعی کے احکام، اجتماع ساکنین کے احکام، مفصل مخارج، مفصل صفات، اور اسی طرح جو ہے نا لحن جلی، لحن خفی، اور ترقیق و تفخیم، اور تسہیل و ابدال، ادغام، اخفاء، اقلاب، یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ بیسک تجوید جو ہم نے لیول 1 پڑھا ہے، اس کے بعد لیول 2 کا آغاز ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز کر دیں گے، جس کی تاریخ انشاءاللہ رمضان میں ہی اناؤنس کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح مزید جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کے لیولز کو جو ہے نا آگے چلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں تجوید کی اہم کتب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے جو ہمارا مقصد ہے ویڈیو کا، وہ ہے اپنی امتحان جو ہے نا وہ کیسے لیا جائے گا۔ امتحان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ امتحان کل 100 نمبروں کا ہوگا۔ 100 نمبروں کا امتحان ہے،
20 نمبر آپ کی حاضری کے ہوں گے، اور اس کے بعد امتحان کے اندر جو ہے نا کل 3 سوالات ہوں گے۔ پہلے سوال میں 10 جملے ہوں گے، جو کہ جن میں سے درست جملے پر ٹک کا نشان اور غلط جملے پر کراس کا نشان آپ نے لگانا ہوگا، یعنی انگلش میں جسے کہیں ٹرو اینڈ فالس، غلط اور درست جملے ہوں گے وہ آپ نے حل کرنے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا 10 خالی جگہ ہوں گی، جنہیں آپ نے سبق کے مطابق اپنے لیکچرز کے مطابق آپ نے پر کرنا ہوگا، اور ان دونوں کے اندر جو جملے اور یا خالی جگہ ہوں گی ان کے 2 نمبر ہوں گے، یعنی 10 اگر جملے ہیں تو ان کے کل 20 نمبر ہوں گے، اور 10 جو ہے نا خالی جگہ ہیں تو ان کے کل 20 نمبر ہوں گے۔ تیسرا سوال جو ہے نا وہ ہوگا ہمارا لانگ کویشچنز، یعنی کہ لمبے سوالات، یہ بالکل اختصار والی ہیں۔ تو تیسرے سوال میں ہم 20 نمبر کے 3 سوال دیں گے آپ کو، جن میں سے آپ نے 2 حل کرنے ہوں گے۔ اس طرح یہ آپ کا 80 نمبروں کا جو ہے ریٹن پیپر ہوگا، اور 20 نمبروں کی آپ کی حاضری ہوگی، جو کہ آپ نے حاضری، اگر آپ کی حاضری مکمل ہے تو مکمل لگے گی، اور اگر حاضری مکمل نہیں ہے تو حاضری آپ کی کم ہو جائے گی، نمبر کٹیں گے اس کے۔ اس کے بعد اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، آپ کا امتحان کی جو تاریخ ہے نا، سب سے پہلے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ امتحان کی تاریخ 31 جنوری 2026 شام 6 بجے، جو آپ کی کلاس کا ٹائم ہے، شام 6 بجے آپ کا امتحان ہوگا۔ 31 جنوری 2026 بروز ہفتہ آپ کا امتحان ہوگا، اور امتحان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شام کو پورے 6 بجے آپ کے گروپ کے اندر کویسچن پیپر سینڈ کر دیا جائے گا، اور مختص آپ کا ٹائم جو ہوگا نا وہ بھی آپ کو ساتھ بتا دیا جائے گا۔ کویسچن پیپر کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے حل کرنا ہے۔ اس ٹائم کے اندر آپ نے اپنی کاپی کے اوپر ہاتھ سے لکھ کر آپ نے وہ پرچہ، جب ٹائم مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو 5 منٹ مزید دیے جائیں گے، جس میں آپ نے اس کی تصاویر اتار کے PDF فائل بنا کر کے اس ٹائم کے اندر آپ نے انسٹیٹیوٹ کے نمبر پر سینڈ کر دینے ہیں۔ PDF فائل بنانے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا آپ کے پرچے کو حل کرنے کا۔ تو اس طریقے کار سے آپ نے پرچہ حل کر کے آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ اگر لیٹ سینڈ کریں گے تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا رزلٹ ہوگا، آن لائن رزلٹ ہوگا انشاءاللہ العزیز 5 فروری